بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سین سٹوری یوٹیوب چینل۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی نئی سٹوری۔ غربت کی وجہ سے اماں نے مجھے دبئی بھیج دیا۔ وہاں میں نے اپنے سے 25 سال بڑی عربی لڑکی سے شادی کر لی جو بہت امیر تھی۔ وہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی اور رات کو دودھ پلا کر سو جاتی، اور ہر مہینے کے بعد میرے گھر والوں کو لاکھوں روپے بھیجا کرتی۔ مجھے اپنی بیوی پر بڑی حیرت ہوتی کہ جو مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے۔ ایک رات میں دودھ پینا بھول گیا تو اس رات مجھے نیند بھی نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے میری بیوی کو لگا کہ میں سو گیا ہوں تو میری روح لرز گئی۔ جب اس نے میرے ساتھ، میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میں نے آنکھ ہی سعودیہ جیسے مبارک شہر میں کھولی تھی۔ میرے والد کی یہاں پولیس میں نوکری تھی۔ پاکستان میں شادی کرنے کے بعد میرے ابو میری والدہ کو اپنے ساتھ سعودیہ لے آئے تھے، اسی لیے میری پیدائش مکہ جیسے مقدس شہر میں ہوئی تھی۔ میری والدہ حافظ قرآن تھیں، اسی لیے کلام پاک کی بہت سی صورتیں میں نے اپنی والدہ سے حفظ کی تھیں۔ میں نے شروع سے ہی ایک پاکیزہ ماحول پایا تھا۔ میری والدہ بہت نیک تھی۔ میرے والد بھی ایک ایماندار پولیس والے تھے۔ میرے والد کی خواہش تھی یہ کہ ان کی پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوتا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی بڑا ہو کر پولیس انسپیکٹر بنے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ میرے بعد ان کی دوسری اولاد بھی نہ ہوئی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والد کی خواہش کئی بار سنی، تبھی ارادہ کر لیا کہ میں انہی کی طرح ایک ایماندار پولیس والی بنوں گی۔ اس لیے میں نے بڑی ہو کر پولیس کی لائن جوائن کی تھی۔ میرے والد یہ خوشی بھی نہ دیکھ سکے کہ میں ابھی ٹریننگ میں تھی۔ ایک حادثے میں ان کی موت واقعہ ہو گئی تھی۔ جب تک میں پولیس انسپیکٹر بن کر ڈیوٹی لگی تو میری والدہ بیمار رہنے لگی۔ میری پوسٹنگ جدہ میں ہو چکی تھی۔ مجھے 1 سال ہوا تھا ڈیوٹی دیتے ہوئے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو بہت کم عمر میں نے یہ دکھ دیکھ لیے تھے، اور اب میرا مقصد صرف ایمانداری سے کام کرنا تھا اور اپنے والد کا نام روشن کرنا تھا۔ اسی لیے میں جس کیس میں ہاتھ ڈالتی اس میں کامیاب ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں اپنا کام ایمانداری سے کرتی تھی، کبھی رشوت نہ لی اور نہ ہی کبھی کسی مجرم کو بنا سزا کے چھوڑا۔ اس لیے کم سالوں میں ہی میں اپنے افسران کے سامنے اپنی قابلیت کا سکہ منوا چکی تھی۔ انہی دنوں میں ایک کیس میرے سامنے رکھا گیا۔ یہ سننے میں آیا تھا کہ ایک رہائشی علاقے میں ایسا گروہ آباد ہے جو عربی لوگوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے عورتوں کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ یہ رپورٹ کی تھی، لیکن وہ گروہ نہایت ہی چلاک اور چال باز تھا کہ اب تک پکڑا نہیں گیا تھا۔ جب یہ کیس میرے ہاتھ سامنے ڈسکس کیا گیا تو میں نے اپنے سینئر افسران سے کہا کہ اس کیس میں آپ میرے حوالے کر دیں۔ میرے افسران کہنے لگے کہ بڑے بڑے پولیس والوں نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن انہیں بھی آج تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل پایا، اور اب تو آپ تو ایک ناتجربہ کار اور کم عمر انسپیکٹر ہیں۔ یہ بڑا رسک ہم لوگ لے نہیں سکتے، اور اس کام میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور عزت بھی۔ میں نے کہا کہ جب میں نے پولیس کی نوکری کو جوائن کیا تھا، میں نے اسلامی ملک کی خاطر اپنے جان و مال اور عزت دینے کا عہد کیا تھا۔ آپ میری پرواہ مت کریں، میں اپنے مشن میں کامیاب ہو کر ہی لوٹوں گی اور پورے ثبوت کے ساتھ انہیں پکڑوں گی۔ افسران نے مجھے بہت حوصلہ افزائی دی۔ میں نے کہا کہ میں وہاں پر بیس بدل کر ایک ملازمہ بن کر جاؤں گی۔ ملازمہ بہت جلد گھر کے معاملات کو سمجھ جاتی ہے۔ میرے لیے اس طرح سے اپنا کیس حل کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ میرے سینئر افسران کو میری بات پسند آئی تھی، اسی لیے میں نے پولیس کی وردی اتار دی اور ایک عام سی ملازمہ بن کر اس گھر میں نوکری لینے کے لیے چلی گئی۔ ذرا سی پیش رفت کے بعد مجھے وہاں ملازمت مل گئی۔ وہاں کی صفائی ستھرائی کے کام میری ذمہ داری تھی۔ بہت بڑا بنگلہ تھا اور وہاں رہنے والے عربی ایک سے ذائقہ شادی کرنے کے عادی تھے۔ بظاہر وہ 2 بھائیوں کا بنگلہ تھا جن کی 2 بیویاں تھیں۔ میرے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ ان کی بیویوں میں بہت اتفاق تھا۔ وہ پاکستانی خواتین کی طرح سے جلس کا جذبہ نہیں رکھتی تھیں۔ بظاہر میں کمروں اور گھروں کی صفائی کرتی، لیکن میری نظر حویلی کے خفیہ ٹھکانوں کی طرف لگی رہتی تھی۔ پھر وہ لوگ سیکورٹی کے معاملے میں بے حد سخت تھے۔ جن میں ان کے بنگلے میں داخل ہوئی تو میری پوری طرح سے تلاشی لی گئی تھی کہ
کہ کہیں میرے پاس کوئی موبائل یا کوئی اسلحہ جیسی ایسی چیز تو نہیں۔ انہوں نے گارڈز کے ساتھ ساتھ خون خوار جنگلی کتے بھی پال رکھے تھے۔ سب سے پہلے جب ان کے گھر میں داخل ہوئی تو ان خون خوار کتوں نے مجھے سونگھا تھا کہ شک میں ایک پولیس والی تھی۔ ایک عورت کا دل بھی اپنے اندر رکھتی ہے، اسی لیے چوڑے خون خوار قسم کے کتوں کے سامنے میرا اور جانا فطری سی بات تھی۔ جس کام کے لیے میں آئی تھی وہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا شاید میں سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے کمروں کی صفائی کے دوران کمروں کی تلاشی بڑی اچھی طرح سے لی تھی، لیکن مجھے ایسا کچھ نہیں ملا تھا۔ اس بنگلے کے اوپر کے پورشن میں مجھے جانے کی اجازت تھی کیونکہ وہ خالی پڑا تھا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا مجھے وہاں کام کرتے ہوئے، لیکن میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ میں بہت مایوس ہو گئی کہ جب ایک دن میں امید کے کرن میں نظر آئی۔ ہم ملازمین کے لیے الگ کوارٹر بنائے گئے تھے، ہم لوگ وہیں رہتے تھے۔ ایک بار میں نے اس عربی گاڑی میں ایک حسین لڑکی کو آتے ہوئے دیکھا جو بے حد حسین تھی، لیکن اتنی ہی ڈری سہمی ہوئی تھی، میں چوکتی سی ہو گئی تھی۔ میری نظر اب اس لڑکی پر تھی جو بے حد گھبرائی ہوئی تھی، چہرے سے ڈر سہی تھی۔ اسے مہمان کہہ کر اس عربی کے بیوی نے مجھ سے متعارف کروایا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ عربیوں کی بیویاں ویسے تو اٹھ کر ایک گلاس پانی بھی خود نہیں پیتی تھیں، لیکن میں حیران تھی وہ اس لڑکی کو کھانا پانی اور ضرورت کی ہر چیز ملازمہ کے بجائے خود دینے جاتی تھی۔ یہاں تک کہ مجھے بھی اس کمرے میں صفائی کرنے کا حکم نہیں تھا۔ مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی یقیناً اغوا کی گئی ہے، لیکن میں کیسے اس تک پہنچ سکتی تھی؟ رات کے 9 بجے کے بعد ہمیں کوارٹر میں بھیج دیا گیا تھا۔ ان کے گھر کے اندر 9 بجے کے بعد کیا ہوتا تھا میں بالکل جان نہیں پاتی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ اس کی بیویوں کا اعتماد جیت سکوں، وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کریں، لیکن وہ عورتیں ملازموں کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتی تھیں سوائے کام کی بات کے۔ میرا دل اب بے چین سا ہونے لگا تھا۔ میں رات کو اپنے کوارٹر سے باہر آ گئی۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی کے باہر کھلتی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کھڑکی کو کھول کر دیکھوں، شاید وہ کھڑکی کھل جائے اور میں یہ دیکھ سکوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس بڑے محتاط انداز سے پہنچی تھی، لیکن وہ لوگ بہت تیز اور چالاک تھے۔ کھڑکی کے اندر سے لاک تھی۔ میں بہت ہی مایوس ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس لوٹتی مجھے اس کمرے میں کچھ سائے سے نظر آئے، کچھ آوازیں آنے لگیں، لیکن وہ عجیب و غریب قسم کی زبان میں بات کر رہے تھے۔ نہ وہ عربی تھی اور نہ اردو اور نہ انگریزی، نہ جانے کون سی زبان تھی جس میں وہ بات کر رہے تھے۔ پھر مجھے اس لڑکی کی سسکیاں سنائی دیں، لیکن وہاں میری رکنے کا مقصد کچھ نہ تھا، کیونکہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے لیے بات چیت کیا ہو رہی ہے۔ میں واپس پلٹنے لگی تو میرے قدم اس کی آواز سے جکڑے جا چکے تھے اور اردو زبان میں بول رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ لڑکی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں واپس وہاں اس کھڑکی کے پاس آ گئی تاکہ وہ باتیں بھی سن سکوں، لیکن پھر کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس لڑکی کو شاید کمرے سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اب اس کی آواز میں گم ہونے لگی تھی، جیسے اب وہ کمرے میں نہ تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید وہ لوگ اس لڑکی کو اوپر کے پورشن میں لے کر گئے ہوں گے۔ جب جھٹ سے کھڑکی کھلی تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں فوراً سے دیوار کے ساتھ لگ کر نیچے اپنا سانس روک کر بیٹھی۔ وہ اس عربی عورت کا چھوٹا بھائی تھا، جسے شاید یہ شک ہوا تھا کہ کھڑکی کے باہر کوئی موجود ہے، اسی لیے وہ اب دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، لیکن میں بالکل دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اس کے بعد کھڑکی بند ہو گئی۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اثر کا رخ کیا۔ جلدی سے میں اپنے کوارٹر میں آ کر لیٹ گئی، کیونکہ اگر کسی کا یہ شک ہو گیا کہ وہاں کوئی موجود تھا تو وہ لوگ ضرور وہیں پہنچیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ چند منٹ بعد ہی قدموں کی چاپ مجھے اپنے کوارٹر سے آگے جاتی ہوئی سنائی دی، وہیں کھڑکی کے پاس جہاں میں کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ اس کے بعد مجھے اس جگہ کتے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کتوں کی تصویر سے ہی مجھے خوف سا آنے لگتا تھا، کیونکہ وہ کافی لمبے چوڑے خون خوار کتے تھے۔ میرا دل اس وقت بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تو کہتی تھی کہ بات یہیں ختم ہو جائے گی،
میں تو سمجھی تھی کہ بات یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسرے ہی دن سب ملازمین سے یہ پوچھا گیا تھا کہ رات کو اپنے آپ کو اثر سے کون نکلا تھا، کہ رات کو اپنے کوارٹر سے کون نکلا تھا۔ اس سوال نے میرا حلق خشک کیا تھا، لیکن سب ہی انجان بنے ہوئے تھے۔ وہ شاید ان لوگوں کے سخت رویے کو جانتے تھے، اسی لیے 9 بجے کے بعد کوئی بھی اپنے کوارٹر سے باہر نہیں لگتا تھا۔ وہ عربی بڑے غضبناک لہجے سے ایک ایک کے پاس آ کر پوچھ رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے، میرے دل کی دھڑکنیں یوں تھیں کہ میرے کانوں میں زور زور سے سنائی دینے رہی تھی۔ وہ عربی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ جتنی دیر وہ میرے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں میرے لیے ایک امتحان بنی رہیں۔ پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد سے پہرے داری اور بھی سختی آ گئی۔ کافی دن بعد مجھ سے اس کمرے کی صفائی کا کہا گیا جہاں وہ لڑکی ٹھہری تھی، لیکن آج وہ کمرہ خالی تھا۔ کمرے کی چادر بری طرح سے بکھری ہوئی تھی اور کمرے میں ایک عجیب قسم کی بو تھی۔ میں نے پردے کھڑکی کے پاس سے ہٹا دیے اور بیڈ کی چادر بچھا کر جھاڑو دینے لگی۔ جب میری نظر کچرے کے باسکٹ پر پڑی، اس کے اندر انجیکشن کی خالی سرنج اور اس کے اندر ٹوٹے ہوئے انجیکشن دیکھ کر میں نے فوراً اسے باہر نکالے اور پڑھنے لگی۔ وہ انجیکشن کسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ نیند کی ہیوی ڈوز تھی، جس کے لگتے ہی بندہ چند سیکنڈ میں بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر اسے کئی گھنٹوں تک ہوش نہیں آتی۔ میں نے اسی باسکٹ کے اندر مزید چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی تو چلے ہوئے سگریٹ تھے۔ اس کے بعد جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے ایک اذیت سے دوچار کر گیا تھا۔ ایک سگریٹ پر خون لگا ہوا تھا، جسے یقیناً اس لڑکی کے بازو پر جلتا ہوا لگایا گیا تھا۔ اس کے بازو سے رسنے والے خون سے وہ سگریٹ بجھ گیا تھا۔ میری نظروں کے سامنے وہ لڑکی نظر آنے لگی، ڈوری سبھی معصوم سی لڑکی۔ میں نے وہ سب چیزیں واپس رکھ دی، کمرے کی صفائی کی اور باہر آ گئی۔ لیکن مجھے یہ بات تھی پریشان کر رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی کی کہاں، اور ایک بار دونوں عربی گھر پر موجود تھے۔ ان کی بیگمات بھی دوپہر کا کھانا کھاتی ہی اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ کچن میں کام کرنے والی باورچن بھی آرام کی غرض سے اپنے کوارٹر میں چلی گئی، لیکن میرے دماغ سے تو وہ لڑکی ہی نہیں جا رہی تھی، جس کے بارے میں میری مالکن نے بتایا کہ وہ واپس جا چکی ہے۔ اسی لیے میں اوپر کے پورشن میں آ گئی۔ وہاں جتنے بھی کمرے تھے بند تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ ان سب کمروں کو دیکھا، سب کمرے ہی لاک کیے ہوئے تھے۔ ان کمروں کی کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کی تو ایک کمرے کی کھڑکی کھل گئی، وہ کمرہ خالی تھا۔ میں اس کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرہ کسی اسٹوڈیو کی طرح سے سجایا ہوا تھا، جہاں پر ایک اسٹینڈ میں کیمرہ بھی لگا ہوا تھا اور ایک سنگل بیڈ تھا۔ باقی سارا کمرہ خالی تھا۔ میں اس کیمرے کے پاس آ گئے۔ جب اس کیمرے کو آن کیا تو جو شرمناک ویڈیو اس لڑکی کی بنائی گئی تھی، میں نے وہ کیمرہ بند کر دیا۔ اس کیمرے کی وجہ سے مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ لوگ لڑکیوں کو غیر قانونی طریقے سے یہاں لا کر ان کی شرمناک ویڈیو بنا کر انہیں دوسرے ممالک میں اسمگل کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ لڑکیوں کو چھپا کر کہاں رکھتے ہیں۔ میں اس کمرے سے باہر آ گئی، واپس نیچے پہنچ گئی۔ ابھی تک میں اس جگہ نہیں پہنچ پائی تھی جہاں ایسی لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی ان لڑکیوں تک پہنچ کر انہیں بچا سکوں۔ رات کے وقت اپنے کوارٹر سے باہر قدموں کی چاپ سی سنی تھی، جیسے وہاں سے چند لوگ گزرے ہوں۔ میرے کان ان آوازوں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ میں اپنے کوارٹر کے دروازے پر کپاس کھڑی تھی۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھولا تو چند لڑکیوں کا گارڈ وہاں سے لے جا رہے تھے۔ لڑکیوں کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ رکھے تھے۔ ان کے منہ پر بھی پٹی باندھی ہوئی تھی تاکہ ان کی آواز کوئی سن نہ سکے۔ اس وقت میرا کمرے سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن میں یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ یقیناً پچھلی جانب ہی کوئی ایسا خفیہ کمرہ ہے جہاں لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے۔ اگلے روز صبح کو میں اس پچھلے حصے میں پہنچ گئی، لیکن یہاں پر گھنے درختوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، شاید وہاں پر کوئی تہہ خانہ ہو یا کوئی کمرہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ 2-3 دن میں پیچھے کے حصے میں چلی جاتی، لیکن ایک بار ایک دیوار پر میرا ہاتھ جا کر کرایا، لیکن وہ دیوار سیمنٹ کی نہیں تھی۔ میں نے اس لکڑی کی دیوار کو دائیں بائیں کرنا شروع کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔
وہ بائیں جانب ہو گئی۔ وہ دیوار نہیں، اندر جانے کا دروازہ تھا جو میرے سامنے کھل چکا تھا، لیکن اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے جیسے ہی اندر کی وہ جگہ نیچے کو ڈھلان جیسی تھی، وہاں اندر جاتے ہی میں اپنے قدموں پر توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر گئی، اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک تہہ خانے میں پہنچ گئی۔ جہاں پہنچی تھی وہاں روشنی موجود تھی، اسی لیے جب میں نے وہاں دیکھا بہت سی لڑکیاں وہاں موجود تھی جنہیں رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا تھا، جن کی ابتر حالت دیکھ کر مجھے ان کے ساتھ کیا کی جاتی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی، مجھے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، پھر کسی کے اس ڈھلان سے نیچے اترنے کی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ سامنے اب وہ عربی کھڑا تھا، اسے دیکھ کر تو میری رنگت ہی فک ہو گئی تھی۔ شک میں ایک پولیس والی تھی، لیکن اس وقت بنا کسی ہتھیار کے اور پکڑی بھی جا چکی تھی۔ وہ عربی بڑے غضبناک انداز سے میرے پاس پہنچا اور میرے مقابل کھڑا ہو گیا کہ تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا تھا لڑکی، تمہاری حقیقت تو میں اسی وقت جان گیا تھا جب تم کھڑکی کے اندر سے جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے روز جب میں نے سب ملازمین پوچھ رہا تھا تو میرا 100% شک تم پر تھا، اسی لیے میں نے تمہاری ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی۔ اسی لیے تمہیں پورا موقع دیا کہ تم جس مقصد کے لیے آئی ہو وہ شوق بھی پورا کر لو۔ ہمارے پورے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اسی لیے کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں اس سب کو جانتے ہیں۔ تم میری آنکھوں سے اوجھل ہرگز نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب سن کر تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ اس شخص نے ایک کمینگی بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی، پھر اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر کے بولا، اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہی ہو تم، اب دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرتا، میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ میرے پاس اسلحہ تو موجود نہیں تھا، لیکن میں لڑنا جانتی تھی، اس لیے میں اسے مارنے لگی۔ اسے شاید مجھ سے ایسی امید نہ تھی، اسی لیے میرے ہی مارنے پر دور جا گرا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے گارڈز نے وہاں موجود تھے جو مجھے بازو سے پکڑ چکے تھے۔ میں اتنی طاقتور بھی نہ تھی کہ ان دیوبند ہیکل گارڈز کا مقابلہ کر سکتی، اور وہ شخص اب مجھے خون خوار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا تھا، کہنے لگا، کمینی تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک انجیکشن نکالا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ نشہ دار انجیکشن ہے۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو بے ہوش کر کے اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہو؟ اگر مرد ہو تو میرے ہاتھ چھوڑ کر دکھاؤ، میرا مقابلہ کرو۔ میری بات پر ہنسنے لگا، کہنے لگا، تمہاری باتیں مجھ پر اثر ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بازو پر انجیکشن لگا دیا۔ میرا سر چند لمحوں میں چکرانے لگا، میری آنکھیں بند ہونے لگیں، ذہن بالکل تاریکی میں جا چکا تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن اپنے وجود کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو محسوس ضرور کر پا رہی تھی۔ مجھے لگا میرے رخساروں پر کسی نے آگ کا شعلہ رکھ دیا ہو۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے وجود پر دیے گئے زخموں پر مجھے بڑی شدت سے تکلیف ہو رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آئی، اس کمرے میں موجود تھی جہاں کیمرہ لگا ہوا تھا۔ میرا وجود بالکل معمولی سا ہو چکا تھا، میں ان کے اعتبار کا نشانہ بن چکی تھی۔ سامنے لگے اپنے میں خود کو دیکھ کر میں خوف سے چیخی تھی۔ میرے ہاتھوں پر جلے ہوئے سگریٹ بجھائے گئے تھے۔ میں بکھری اجڑی حالت میں میری بربادی کی داستان سنا رہی تھی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کیس مجھ سے میری عزت لے جائے گا۔ میرے آنسو بہنے لگے تھے، اور جب وہ آنسو میرے زخموں پر لگتے تو مجھے ایک اذیت سے گزارا جاتا، جیسے میرے زخموں پر کسی نے نمک چھڑک دیا ہو۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس شخص کی بیوی اندر داخل ہوئی۔ وہ کھانے کی ٹرے رکھ کر چلی گئی۔ میں نہ جانے کب سے بھوکی تھی کہ کھانا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد مجھے 2 گارڈز لینے آ گئے اور مجھے بازو سے سہارا دے کر اسے کمرے سے باہر لے جانے لگے۔ میں بالکل بے جان سا وجود تھی اور لوگ مجھے اس تہہ خانے میں پھینک کر چلے گئے۔ میں وہاں لڑکیوں کو بچانے آئی تھی، انہیں تحفظ دینے آئی تھی، لیکن خود بھی برباد ہو چکی تھی۔ پھر وہ دونوں عربی اس تہہ خانے میں آ گئے، میرے پاس آ کر کہنے لگے، ان میں سے ایک کہنے لگا،
ہم کسی اور ملک کے باسی ہیں، یہاں تعلیم عربی بن کر آئے ہیں اور آج رات تک تمہیں بھی غیر قانونی طریقے سے اس ملک سے لے جائیں گے۔ پھر تم لوگوں سے جسم فروشی کا کام لیا جائے گا۔ جب تک تمہاری پولیس کی ٹیم یہاں پہنچے گی تم بھی یہاں سے اسمگل ہو چکی ہوگی۔ اور یہ بات کرنے کے بعد میرے پاس آ کر جھک گیا، کہنے لگا تمہاری ویڈیو بھی بہت جلد وائرل ہو کر تمہارے افسران کے پاس ہمارا منہ توڑ جواب بن کر پہنچے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا کہ میں نے ہاتھ سے پکڑی پستل سے اس پر گولیاں چلا دی، دونوں بھائیوں کو بھون کر رکھ دیا۔ جب گارڈ مجھے اس تہہ خانے میں لٹا رہے تھے تو میں نے اس وقت ایک گارڈ کی جیب سے پسٹل نکال چکی تھی۔ وہ دونوں ہی زمین پر ہوس کر تڑپنے لگے، کچھ دیر بعد ہی وہ مر چکے تھے۔ پولیس کے سائرن کی آواز میں پھر سے ہوش سے فاضل ہوئی تھی۔ میں نے اپنا مشن پورا کر دیا تھا۔ جب مجھے ہوش آئی میں ہاسپٹل میں تھی، 1 ماہ لگا تھا مجھے ٹھیک ہو جانے میں۔ وہ اپنی ڈیوٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد وہ سب لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں۔ ان کی ویڈیو بھی وائرل ہونے سے بچ گئی تھی۔ میں نے عزت اپنے فرض کی خاطر گوا دی تھی، لیکن بہت سی لڑکیوں کو جسم فروشی جیسے گناہ سے بچا لیا تھا۔